اچھا صاحب، بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس سال آرٹس کونسل نے اپنی ادبی کانفرنس کو ادب اور ثقافت کے 75 سالہ جشن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے. پچھلے 7.5 اشروں میں اردو سمیت پاکستان کی مختلف زبانوں میں جو ادب تخلیق ہوا ہے اس کا جائزہ لینا اس کانفرنس کا مقصود ہے، اور مجھے امید ہے کہ کانفرنس کے مختلف اجلاسوں میں یہ بطریق احسن یہ کام انجام دیا جائے گا. ساتھ ہی پاکستانی ثقافت کے مختلف پہلوؤں پر بھی سیر حاصل بحث ہوگی اور ہم اس موضوع پر بہترین تجزیوں سے مستفید ہوں گے. میں نے اپنے مضمون کے لیے جو مرکزی خیال پیش نظر رکھا ہے وہ ادب اور تہذیب کے رشتے سے متعلق ہے. پچھلے 75 برسوں میں ادب اور تہذیب کے باہمی تعلق یا ان کے سمبیوسس کی جو صورتحال رہی ہے اس نے بجا طور پر ایک طرف ادب کی پرورش کی ہے اور دوسری طرف اس سے خود ہمارا کلچر بھی ثروت مند ہوا ہے. اس رشتے کی تفہیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہم ایک ایسے تہذیبی بحران کا شکار ہیں جس میں کلچر کی وسعت اور کشادگی سمٹ رہی ہے اور کلچرل اسپیس تیزی سے سکڑتی جا رہی ہے. دوسرے لفظوں میں آج ہم ایک بڑے تناقض اور پیراڈاکس کا شکار ہیں. ہم یہاں کلچر کا جشن ایک ایسے وقت منا رہے ہیں جبکہ ہماری سوسائٹی میں کلچر کو غیر معمولی اندیشہ ہائے دور دراز کا سامنا ہے. اصناف ادب میں نئے تجربات کی آرزومندی اپنی جگہ اور تخلیق کے نت نئے شگوفوں کے کھلنے کی خواہش بھی اپنی جگہ، مگر آج اس بات کی بھی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ تہذیب و ثقافت کی جن کیاریوں میں ادب کے پھول کھلتے ہیں ان میں عسکریت پسندی، عدم برداشت اور مذہبی انتہا پسندی کا زہریلا پانی کس بڑے پیمانے پر چھوڑا جا رہا ہے. ادب کی تخلیق ایک سماجی عمل ہے اور سماج کی جملہ تخلیقی سرگرمیاں ایک ایسے معاشرے میں رہنے والوں کا طرز فکر و احساس، ان کے رویے، ان کی پسند و ناپسند، یہ سب چیزیں تہذیب کی صورت گری کرتی ہیں. لیکن تہذیب کی اپنی پہچان اس بات سے متعین ہوتی ہے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، اس کی آبیاری کس قسم کے سماجی رشتوں کے ذریعے ہوئی ہے اور اس میں تخلیقی اظہار کی کتنی گنجائش موجود ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تخلیق کا شعوری عمل جو انسان کی نوعی خصوصیت ہے وہ جس آزاد فضا کا متقاضی ہے، کیا وہ فضا بھی اس کو میسر ہے کہ نہیں. ہم اپنے ادب کی تاریخ کو اس کے تہذیبی پس منظر سے جدا کر کے نہیں دیکھ سکتے. آج اگر ہم پیچھے مڑ کر اپنے ادب کے ارتقائی سفر کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا کہ ماضی کے مختلف ادوار میں ہماری سماجی بنیادیں اور ہماری تہذیبی اساس اتنی فراخ اور کشادہ تو بہرحال کبھی نہیں رہی جو ادیب کو اپنے تخلیقی اظہار کی حسب منشا فضا فراہم کر سکتی. غالب کو ظرف تنگنائے غزل کے بقدر شوق نہ ہونے کا جو شکوہ تھا وہ شکوہ صرف غزل کی صنف کے بڑی حد تک مختص دائرے کا شکوہ نہیں تھا بلکہ اپنے عہد کی تہذیب کا بھی شکوہ تھا جس کی وسعت شاعر کی منشا سے بہت کم تھی. وہ تو تمنا کے اگلے قدم کے لیے بھی دشت امکان کو نقش پا ہی پاتے تھے. تخلیق کاروں کو خواہ وہ کسی بھی معاشرے اور ملک کے رہنے والے ہوں کیوں نہ ہوں، اپنی تخلیق کے لیے جس فضا اور آزادی کی طلب ہوتی ہے وہ مکمل طور پر تو ان کو دستیاب نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ دستیاب فضا میں اظہار کے راستے نکالتے ہیں اور کسی قدر اپنی لیتے ہیں. گزشتہ 75 برسوں میں اور اس سے پہلے ہمارا ادب فکری اور نظری اعتبار سے مختلف نقطہ نظر، مختلف دبستانوں اور نظریاتی حلقوں سے وابستہ رہا ہے. ہمارے ادب میں اور مختلف دبستانوں میں رد و قبول اور مبارز آرائی کی یا بیٹل آف آئیڈیاز کی کارفرمائی ہر دور میں موجود رہی ہے. اس بیٹل آف آئیڈیاز کی بڑی بامانی حرکیات اور ڈائنامکس تھیں. مختلف نقطہ نظر اپنی جداگانہ فکری اور تہذیبی اساس بھی رکھتے تھے، ان کے اپنے منابع اور ماخذ تھے. ایک طرف وہ اپنے ماخذ اور سورسز سے استفادہ کرتے تھے اور اپنی روایت کو آگے بڑھاتے تھے، اور دوسری طرف یہ دوسرے نقطہ نظر اور دوسرے دبستانوں سے اختلاف رائے اور بحث و مباحثے کو بھی زندہ رکھتے تھے.
ان کا خواہ اپنی سورسز سے رجوع ہو یا دوسروں سے مکالمہ اور مناظرہ، دونوں کے لیے آزادی فکر اور آزادی اظہار کی دستیابی کم سے کم شرط کی حیثیت رکھتی تھی۔ گزشتہ 150-200 سال میں کتنے ہی فکری رجحانات اور ادبی نظریات سامنے آئے۔ عہد وسطیٰ کا فکری منظرنامہ صوفیاء کرام کی انسان دوستی اور روایتی حلقوں کی راسخ الاعتقادی کے درمیان کشمکش سے عبارت تھا۔ انگریزی تسلط کے بعد ایک طرف جدید علوم اور سائنسی خیالات کی وکالت تھی تو دوسری طرف قدامت پسند روایتی حلقے تھے۔ ایک طرف راجہ رام موہن رائے، غالب اور سر سید تھے تو دوسری طرف اکبر الہ آبادی، منشی سجاد حسین اور ڈپٹی نذیر احمد تھے۔ اسی زمانے میں ایک طرف محمد حسین آزاد اور انجمن پنجاب کے زیر اثر نیچرل شاعری کا دورہ ہوا اور خود غزل میں بھی ایک نئے طرز احساس کی نمو ہوئی۔ چنانچہ تذکرہ نگاروں نے حسرت، جگر، یاس یگانہ اور فراق گورکھپوری کی غزل کو داغ اور امیر مینائی کی غزل سے مختلف اور نئی حسیات کے حامل کے طور پر پہچانا۔ 20ویں صدی میں جدید افکار کی علمبرداری ترقی پسند ادیبوں کے حصے میں آئی، جنہوں نے جوہد حیات سے مشتق ماضی کی ترقی پسند روایت سے رشتہ جوڑتے ہوئے اپنے افکار میں روح عصر کو جگا دی۔ کم و بیش اسی زمانے میں حلقہ ارباب ذوق کی بنا ڈالی گئی۔ حلقے سے وابستہ اہل قلم کا خیال تھا کہ ادیبوں کا کسی انجمن میں یکجا ہونا ان کی انفرادی سوچ کی راہ میں مزاحم ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی تحفظ تھا کہ ترقی پسندوں کے سماجی انصاف اور انسان دوستی کے داعیے ان کا راستہ متعین کر دیتے ہیں اور یوں ان کا تخلیق کردہ ادب انفرادی آزادی کا مظہر نہیں بن پاتا۔ حلقے سے وابستہ ادیبوں کی دلچسپی کا محور ادب کی صورت گری اور فارم کے تجربات تھے۔ آزادی کے وقت کچھ اور رجحانات ہمارے ادب میں داخل ہوئے۔ حسن عسکری، ممتاز شیریں، ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر اور صمد شاہین نے پاکستانی ادب کی تحریک کھڑی کی۔ ان کا خیال تھا کہ ترقی پسندوں نے تقسیم کے وقت کے حالات پر جو تبصرے کیے ہیں یا انسانیت کی تحقیر کے مظاہر کو اپنی تخلیقات میں جس انداز میں جگہ دی ہے وہ ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھاتی ہے۔ پاکستانی ادب کے علمبردار حلقے کے ساتھ ہی اسلامی ادب کا مکتبہ فکر بھی سامنے آیا۔ ان کا طرز فکر بھی ترقی پسندوں کی مخالفت اور پاکستانی ادب کے مسلک کو مذہبی رنگ سے ہمکنار کرتا تھا۔ ادب اسلامی کے سرکردہ ادیب نعیم صدیقی اور اسد گیلانی جماعت اسلامی سے وابستہ تھے، جو قیام پاکستان سے قبل مسلم لیگ اور اس کے مطالبہ پاکستان کے بارے میں جو بھی تحفظات رکھتی تھی، آزادی کے بعد پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا اس کا مطمع نظر ٹھہرا تھا۔ ریاست کے تجریدی تصور سے اس نے بھی اپنا پیمان وفا باندھا۔ یہ الگ بات ہے کہ چند ہی برسوں میں کسی نہ کسی حد تک پاکستانی ادب اور اسلامی ادب کے وابستگان کے سامنے بھی یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ مسئلہ صرف ریاست سے وابستگی کا نہیں ہے بلکہ اظہار اور تخلیق کی آزادی کا بھی ہے، مسئلہ تہذیب کی دستیابی کا بھی ہے۔ 1960 کے عشرے میں ایک فکری رجحان یہ ابھرا کہ پاکستان کی تاریخ اور ادب کی اساس پاکستانی خطے اور یہاں کے طبعی حقائق پر رکھی جائے۔ تاریخ نویسی میں جو کام قدرت اللہ فاطمی نے کیا، ادب میں اس کی توجیہات ڈاکٹر وزیر آغا کی تحریروں میں سامنے آئی۔ 1960 ہی کے عشرے میں جدیدیت اور لسانی تشکیلات کے مکاتب فکر ابھرے اور انہوں نے مغرب کے جدید ادبی نظریوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اپنا ادب پیش کیا۔ گزشتہ 70-75 برسوں میں ہمارے ادب میں احتجاج کی روایت ایک بڑی نمایاں روایت بن کر سامنے آئی۔ یہ احتجاج دھیمے سروں میں بھی موجود رہا ہے اور اس نے تیز آہنگ بھی اختیار کیا ہے۔ ایک اور اہم شعبہ جس میں اہل قلم نے ایک تحقیقی اور تخلیقی کام کیا ہے وہ فیمنزم کا شعبہ ہے، جو فیمنسٹ شاعری اور فکشن سے آگے بڑھ کر فیمنسٹ تنقید تک بھی چلا گیا ہے، اور بعض فیمنسٹ ادیب اب اردو کے ادبی سرمایے کی ڈی کنسٹرکشن میں بھی مصروف نظر آتے ہیں۔ بعض بڑے اور سکہ بند فکشن لکھنے والے اس ڈی کنسٹرکشن کی زد میں آئے ہیں، مگر اس پر اعتراض کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ادب کی دنیا میں تنقید کے معیار بدلتے رہتے ہیں اور کوئی تحریر ایسی تقدس مآب نہیں ہوتی کہ اس پر نئے معیارات کا اطلاق نہ کیا جا سکے۔
تقسیم سے قبل اور اس کے بعد کے ادبی رجحانات کا یہ بہت ہی اجمالی سا جائزہ ایک تو یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ ہمارے یہاں مختلف مکاتب فکر کم و بیش ہر دور میں موجود رہے ہیں، ان کے ہونے والے مباحثے اور مکالمے بحیثیت مجموعی ادب کے کارواں کو آگے بڑھانے کا وسیلہ بنے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک یا دوسرے مکتبہ فکر سے اختلاف یا اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن اس بات سے اختلاف کی گنجائش شاید موجود نہ ہو کہ افکار کا تنوع اور ان کے حوالے سے رد و قبول کا کلچر نئے خیالات کی نمو کا وسیلہ بنتے ہیں، سو معاشرے کی جمہوری اساس اور کلچر کی کشادگی ادب کے لیے ناگزیر ہے۔ ماضی میں مختلف ادبی اور فکری نقطہ نظر کے درمیان جو فاصلہ رہا وہ اپنی جگہ ان نقطہ نظر کے علمبرداروں کے اپنے نقطہ نظر کی اصابت اور مخالف نقطہ نظر پر تنقید کی شدت بھی کتنی ہی کیوں نہ رہی ہو، دو چیزیں بحیثیت مجموعی مکمل طور پر ناپید نہیں رہیں۔ ایک تو رواداری کا رجحان جو کم تو ہو سکتا تھا مگر یکسر ختم نہیں ہو جاتا تھا، اور دوسرا یہ احساس کہ اظہار کی آزادی سب کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احساس کسی ایک وقت موجود نہیں بھی ہوتا تھا تو جب خود اظہار کی آزادی پر لگنے والی قدغن کا شکار ہوتے تھے تو اس آزادی کا احساس ضرور بیدار ہو جاتا تھا۔ کتنے ہی مباحث ہیں جو 20ویں صدی کے نصف اول میں اہل فکر کے مابین جاری رہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی مختلف نقطہ نظر کے ادیب ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار تھے، اس لیے کہ انہیں اپنی بات بھی دوسرے کو سنوانا مطلوب تھی۔ پاک ٹی ہاؤس میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاس کے بعد لوگ مال روڈ پر YMCA میں جاری حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں جا بیٹھتے تھے۔ سبط حسن نے وہیں پر سید قاسم محمود کا افسانہ سنا اور پھر اس کو لیل نہار میں شائع بھی کیا۔ 1953 میں ختم نبوت کی تحریک میں گرفتار ہونے والے مذہبی جماعتوں کے لوگ لاہور کی سینٹرل جیل میں پہنچے تو وہاں ترقی پسندوں سے ان کا سامنا ہوا۔ آئندہ مہینوں میں سبط حسن مولانا مجاہد الحسینی کو انگریزی پڑھاتے اور مولانا صاحب سبط حسن کو عربی کے اسباق دیتے نظر آئے۔ 1954 کے اواخر یا 1955 کے اوائل میں پرومیننٹ سٹیزنز آف پاکستان کی طرف سے 22 صفحات پر مشتمل ایک اپیل شائع ہوئی جس کا عنوان تھا An appeal for the release of Rawalpindi conspiracy case prisoners۔ واضح رہے کہ راولپنڈی سازش کیس میں چند فوجی افسروں کے علاوہ انجمن ترقی پسند مصنفین اور کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری جنرل سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض بھی شامل تھے۔ اپیل کے ساتھ درج ناموں کی فہرست انگریزی میں ہے مگر ابتدائی خط انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ہے۔ اپیل میں کہا گیا ہز ایکسیلنسی ملک غلام محمد گورنر جنرل پاکستان، یور ایکسیلنسی، ہم نہایت ادب سے آپ کی توجہ ان حقائق کی طرف مبذول کراتے ہیں کہ راولپنڈی سازش کیس کے اسپیشل ٹریبیونل نے جن اشخاص کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا دی ہے انہیں اپیل کرنے کا حق نہیں دیا گیا، اور چونکہ گرفتار ہونے تک ان کی وفاداری اور حب الوطنی پر کبھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا گیا تھا اور انہوں نے پاکستان کی بڑی اہم خدمات سر انجام دی تھیں، نیز یہ تمام ملزم ایک طویل عرصے سے جیل میں مقید ہیں، لہٰذا ہم یور ایکسیلنسی سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات خصوصی کو استعمال میں لاتے ہوئے ان تمام قیدیوں کو کلی طور پر معافی دے کر رہا کریں۔ ہم ہیں یور ایکسیلنسی آپ کے وفادار خادم۔ راولپنڈی سازش کیس کے اسیروں بشمول سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض کی رہائی کی اپیل پر اسلامی کے اخبار تسنیم کے ایڈیٹر نصر اللہ خان عزیز اور پھر خود جماعت اسلامی کے امیر سید ابوالعلا مودودی۔ قیدیوں کو حق اپیل نہ دینے کا غیر جمہوری اقدام مختلف نقطہ نظر کے لکھنے والوں کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے کا سبب بنا، سو ایک بار پھر طے ہوا کہ جمہوری آزادیاں سب کا حق ہیں، ان کی غیر موجودگی میں بیٹل آف آئیڈیاز کے راستے مسدود ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کی ادبی تاریخ سے 20 مزید ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں جہاں ادیبوں نے اپنے مخالفین پر شدید تنقید کے باوجود رواداری کا دامن مکمل طور سے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور دوسرے کے حق اظہار رائے کی
حتی المقدور حمایت بھی کرتے رہے۔ وہ فنون اور اوراق کے دبستانوں کے مباحث ہوں یا سلیم احمد اور صفدر میر کے نظریاتی جھگڑے یا نثری نظم کے حوالے سے قمر جمیل اور محمد علی صدیقی کی بحث و تکرار، یہ سب لڑائیاں خواہ و نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہوں یا نہیں، ان کا ہونا ممکن اسی لیے ہوا کہ ان میں ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ بھی تھا اور جواب دینے کی گنجائش بھی موجود تھی۔ ادب کا کاروبار کلچر کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کلچر کی اساس نہ ہو تو رد و قبول کا ماحول وجود میں نہیں آتا۔ آج اگر ہم کلچر کے دامن کے سمٹنے کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ماضی میں جو گنجائش مختلف مکاتب فکر کے بنانے اور ان کے درمیان بحث و مباحثے کو جاری رکھنے کے لیے دستیاب تھی، وہ رفتہ رفتہ ختم کیسے ہوئی؟ اس ضمن میں 3 اہم اسباب کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ پہلا تو خود ریاست کا کردار ہے۔ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستانی ادب کے تحریک گزاروں نے ریاست سے وابستگی کا جو سوال اٹھا دیا تھا، وہ پچھلے 75 برسوں سے کسی نہ کسی شکل میں اہل قلم کا تعاقب کرتا رہا ہے۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ادیب کو حکومت کی مخالفت کا حق تو حاصل ہے، لیکن ریاست سے اس کو وفادار رہنا چاہیے۔ یہ بڑا سادہ لوحی کا اور معصومانہ خیال تھا، کیونکہ ریاست اور حکومت کی تفریق ایک جمہوری نظام اور جمہوری بندوبست میں تو ہو سکتی ہے، جہاں ریاست جمہور کی تشکیل کردہ اور ان کے عزم و ارادے کی عکاس ہوتی ہے، جبکہ آتی جاتی حکومتیں جمہور کی توقعات پر کبھی پورا اترتی ہیں، کبھی نہیں، اور جب نہیں اترتی تو انتخابات میں ان کو رد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں ریاست اور حکومت دونوں غیر جمہوری ہوں، وہاں کس سے وفادار ہوا جائے اور کس سے نہیں، یہ غیر متعلق سوال بن جاتا ہے۔ اگر ریاست شہریوں کے ساتھ بیگانگی پر استوار ہو تو ادیب کے لیے سوال یہ نہیں بنتا کہ وہ ریاست کے ساتھ ہے یا حکومت کے ساتھ ہے، بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ ہے یا شہریوں کے ساتھ ہے۔ فلسفیوں، مفکروں اور تخلیق کاروں کا قد تو جمہوری ریاستوں کے بھی فیتوں سے نہیں ناپا جا سکتا۔ تصور کریں کہ آج اگر افلاطون یہاں تشریف لے آئیں تو کیا ہم ان سے یونان کا ڈومیسائل پوچھیں گے، یا ابن خلدون سے ہم پوچھیں گے کہ تم کبھی تیونس میں، کبھی مراکش، کبھی الجزائر اور کبھی قاہرہ میں کیوں پائے جاتے رہے ہو، تم ہو کہاں کے؟ ہمیں خود کو باور کرانا ہوگا کہ سرحدیں قومی ریاستوں کی ہوتی ہیں، افکار کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتیں۔ ادیب اپنے ضمیر اور اپنے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ ادیبوں اور مفکروں کی وابستگیاں نادرہ کے دفتروں میں طے نہیں ہوتیں، بلکہ ان کے ضمیر کی بارگاہ میں رجسٹر ہوتی ہیں۔ گزشتہ 7.5 اشروں میں باوجود اس کے کہ ہماری تاریخ کے بیشتر حصے میں مختلف آئین بھی موجود رہے ہیں، مگر بنیادی حقوق کی شقیں محض نمائشی طور پر موجود رہی ہیں۔ ان شقوں کے علی الرغم آزادی رائے اور اظہار کی آزادی پر پابندی لگانے والے قوانین بڑی تعداد میں موجود نظر آتے ہیں، اور ان پر عمل درآمد بھی ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں ادبی جرائد، رسالے اور اخبارات پابندیوں کی زد میں آتے تھے۔ اب پرنٹ میڈیا کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی قدغنیں لگائی جا چکی ہیں، اور اس کو بھی اگر ناکافی سمجھا گیا ہے تو کچھ چینلوں کو کچھ شہروں میں ناظرین سے اور بعض اخبارات کو کچھ شہروں میں ان کے علاقوں میں قارئین سے دور رکھا گیا ہے۔ دوسرا تہذیب شکن اقدام جو دور رس نتائج کا حامل ثابت ہوا ہے، وہ نصاب اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے عسکریت پسند اقدار کو فروغ دینے کا اقدام ہے۔ جنگیں بعض اوقات ریاستوں کی مجبوری بن جاتی ہیں، لیکن دفاعی جنگوں کی مجبوری ایک چیز ہے، اور جنگ اور اس سے وابستہ قدروں کو ایک مستقل طرز فکر و احساس بنا لینا ایک دوسری بات ہے۔ عسکری اقدار کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وقتی طور پر شاید کارآمد ہو جاتی ہوں، لیکن ان کو مستقلاً اختیار کر لینا قوم سازی کے بجائے قوم کی تقسیم کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ پھر قوم ان کو داخلی طور پر استعمال کرنے لگتی ہے اور یوں اس کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔
اس کے برعکس یہ آخری صفحہ، اس کے برعکس امن کی قدریں لوگوں کو جوڑتی ہیں اور ان کے دور رس اثرات قلیل المدت اثرات سے کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تیسری اور آخری چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ پاکستانی معاشرے اور ہمارے کلچر کو منفی طور پر جو متاثر کیا ہے وہ عدم رواداری اور خاص طور سے مذہبی عدم رواداری کا رجحان ہے جو سرکاری پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اور آج اس نے پورے معاشرے کو مسموم کر کے رکھ دیا ہے۔ مذہبی انتہا پسندی نے معاشرے کا جو حشر کیا وہ تو کیا، خود اسلامی ادب کو غیر متعلق بنا کر رکھ دیا۔ ایک خانہ ویرانی ادھر بھی نظر آتی ہے۔ اب نہ کوئی علامہ سید سلیمان ندوی ہیں، نہ عبد الماجد دریابادی، کوئی حمید الدین فراہی ہیں، نہ امین احسن اصلاحی، اب صرف جنت کے بیانیے ہیں۔ 135 فٹ کی حوریں ہیں جنہوں نے آر پار نظر آنے والے 40 لباس ایک کے اوپر ایک پہن رکھے ہیں۔ دودھ اور شراب کی نہریں الگ سی ہیں۔ یہ سب مبارک ہو انہیں جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ سب مبارک ہو انہیں جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن گناہگار یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ جنت میں لائبریریاں بھی ہوں گی کہ نہیں۔ کاش جنت کی کسی ادبی کانفرنس کا یہ منظر بھی ہم دیکھیں کہ کانفرنس کے مرکزی دروازے پر احمد شاہ امیر خسرو کا استقبال کر رہے ہیں، ہم جیسے ادب کے طالب علم غالب اور ٹیگور کی قدم بوسی کر رہے ہیں، اور ٹولسٹائی ایک کونے میں بیٹھے گنگنا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمبخت یہاں کیا کر رہا ہے۔ ٹولسٹائی ایک کونے میں بیٹھے گنگنا رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمبخت یہاں کیا کر رہا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ناول لکھنا بھی عبادت تھا، اس نے سب سے بڑا ناول لکھا تھا۔ خواتین و حضرات، ہر کسی کو اپنے اپنے حصے کا زمانہ ملتا ہے۔ ہمارے حصے میں حضرت خادم حسین رضوی صاحب آئے، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جاتے جاتے اردو زبان میں ایسی ویلیو ایڈیشن کر گئے جو برسوں یاد رکھی جائے گی۔ اس ثقافتی معدومی کے پس منظر میں یا کلچرل اسپیس کے محدود سے محدود تر ہوتے چلے جانے کے تناظر میں، جبکہ یہ تناظر اب ادب کی تخلیق اور لوگوں تک اس کے پہنچنے میں حائل ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مختلف ادبی رجحانات کی اپنے اپنے منابع اور ماخذ تک رسائی بھی مشکل ہو چکی ہے۔ آج ادب کا سب سے بڑا سوال اور ادیبوں کی سب سے بڑی ذمہ داری سمٹتی ہوئی ثقافتی اور تہذیبی بساط کو بحال کروانا ہے۔ تہذیب کے سوتے خشک ہو گئے اور یہ کیاریاں سوکھ گئیں تو ادب کی کلیاں اور پھول کہاں کھلیں گے۔ میں اپنی گفتگو اقبال کی اس دعا پر ختم کروں گا کہ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ شکریہ۔